بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 428۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو عمرو بن عوف نامی قبیلے میں پڑاؤ کیا جو مدینہ کی بلائی جانب واقع ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں میں 14 شب قیام فرمایا۔ پھر آپ نے بنو نجار کو بلایا، وہ تلواریں لٹکائے ہوئے آ پہنچے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، گویا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ اپنی اونٹنی پر سوار ہیں، ابو بکر صدیق آپ کے ردیف اور بنو نجار کے لوگ آپ کے گرد ہیں، یہاں تک کہ آپ نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے اپنا پلان ڈال دیا۔ آپ اس بات کو پسند کرتے تھے کہ جس جگہ نماز کا وقت ہو جائے وہیں پر پڑھ لیں، حتیٰ کہ آپ بکریوں کے باڑے میں بھی نماز پڑھ لیتے تھے۔ پھر آپ نے مسجد بنانے کا حکم دیا اور بنو نجار کے لوگوں کو بلا کر فرمایا، اے بنو نجار، تم اپنا یہ باغ ہمارے ہاتھ بیچ دو۔ انہوں نے عرض کیا، ایسا نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم ہم تو اس کی قیمت اللہ ہی سے لیں گے۔ حضرت انس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں تمہیں بتاؤں کہ اس باغ میں کیا تھا؟ وہاں مشرکوں کی قبریں، پرانے کھنڈرات اور کچھ کھجوروں کے درخت تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق مشرکین کی قبریں اکھاڑ دی گئی، کھنڈرات ہموار کر دیے گئے اور کھجوروں کے درخت کاٹ کر ان کی لکڑیوں کو مسجد کے نصب کر دیا گیا۔ اس وقت قبلہ بیت المقدس تھا، اس کی بندش پتھروں سے کی گئی، چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین رجز پڑھتے ہوئے پتھر لانے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ہمراہ تھے، آپ بھی اس وقت یہ رجز پڑھ رہے تھے، اے اللہ، بھلائی تو بس آخرت کی بھلائی ہے، اس لیے تو مہاجرین اور انصار کو معاف فرما دے۔ یہ بڑا پیارا رجز ہے، آپ ذرا سنیے۔ لا خیر الا خیر الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ، لا خیر الا خیر الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 428۔